دوستوں، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ جسے عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن لاکھوں جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جاتے ہیں، اور یہ قربانی اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت و اہمیت حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں یہ 10 دن اللہ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں فضیلت رکھتے ہیں، جس کا ذکر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے۔ قربانی سے پہلے موت کا فرشتہ مسلمانوں کے لیے کیا خوشخبری لاتا ہے، ہر مسلمان کو اس کو جاننا چاہیے۔ حضرت علی کا قول سننے سے پہلے آپ تمام ویورز کو ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ اور اس سے پہلے کے 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ یاد رکھو، کچھ مہینے اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت فضیلت اور افضلیت والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص قسم کی فضیلت دی ہوئی ہوتی ہے۔ رمضان بھی وہ مہینہ ہے جس کے حصول کی خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جمعہ کے بارے میں ایک ایسی گھڑی بیان کی گئی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے انسان کی ساری زندگی نیک کاموں میں گزرنی چاہیے، اور ہر روز نیک اعمال کی قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتی ہے۔ جس قدر خلوص کا عمل اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور وہی نیک اعمال انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ ان اعمال میں بھی ہر دن کی اہمیت کو جانتے ہوئے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور خوب عبادت کرنی چاہیے۔ ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں علم شریف میں ابن عباس سے روایت ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کوئی دن ایسا نہیں جس کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض کی گئی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہے۔ جو شخص اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور واپس نہ آئے، اس کا جہاد ان دنوں کی نیکیوں سے بہتر ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ جہاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، چونکہ ثواب اتنا ہی ہے جتنا ایثار اور ہمدردی کا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے اعمال کو قربان کرنے سے بڑھ کر ایثار اور محنت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حاضرین کے لیے ثواب ہے۔ آپ نے دیکھا ماہ ذی الحجہ اور اس کے ابتدائی ایام کی فضیلت کیا ہے۔ میں آپ کو حضرت علی کے بارے میں ایک حقیقت بتاتا ہوں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے، اور وہ کون سا راز ہے جس سے عام آدمی واقف نہیں؟ اس شخص کے سوال کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو شخص اس دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں قربانی کرے، وہ اپنے گھر جائے اور قربانی کرے۔ اسے 3 خوشخبری۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے لیے اسی قربانی کے بدلے آنے والے سال میں اس کے مال میں برکت ڈال دے گا، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس بیماریوں کی پریشانیاں دور کر دیں، اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ قربانی کرنے والے اور اس کے تمام اہل خانہ کو تمام دعائیں قبول ہو گئیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا بہت بڑا اجر ہے جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی انسان درخواست نہیں دے سکتا، کیونکہ فرشتے اس شخص پر فخر کرتے ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتا ہے۔ قربانی کے ناظرین، حضرت علی کے مطابق آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر کردہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے تاکہ وہ بھی اس دن اللہ کے لیے قربانی کرنے والے بندوں کی بشارت دیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور اہل زمین کو سلام کرتے ہیں۔ علماء کرام کون سی رات زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تاہم ہمیں یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کون سی راتیں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ کون سی راتیں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، بلکہ ہمیں ان راتوں کو قیمتی بنانا چاہیے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں۔ مندرجہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خاص طور پر رات کے وقت اور رات کے آخری حصے میں عبادت کامیاب ہوتی ہے، چاہے 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کئی بار
بعض روایات میں تحمید پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ الحمدللہ تماشائے خود بھی بابرکت دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔